الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. یہ بہت ہی خوشی اور مبارکبادی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ بیٹیوں کو علم نبوت کے لیے اور اسلامی تربیت کے لیے اسلامی عادات اور اخلاق سے آراستہ ہونے کے لیے سنوارنے کے لیے ایک مدرسے کا انتظام فرمایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دانائی کس وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، کس طریقے سے انجام دینا ہے، کس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مبارک سنت طیبہ ہے اور کس طریقے سے اسے انجام دینا ہے، اس کی سوجھ بوجھ پیدا ہو جانے کو حکمت کہا جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس کو حکمت دی گئی فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو بہت ہی زیادہ بھلائی دی گئی. رب کریم جس چیز کو کثیر فرمائے، یعنی جس کسی چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ بہت ہے، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رب کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. اس لیے سب سے پہلے تو آپ سب بیٹیوں کو اپنے دل میں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج تک ہم نے دینی علم کے علاوہ جو کچھ سیکھا، اسلام اگرچہ جائز حد میں رہتے ہوئے اسے روکتا نہیں ہے، لیکن اس پر جو خوشی اگر آپ کو کبھی ہوئی ہوگی وہ خوشی ختم ہونے والی خوشی ہے اور وہ خیر ختم ہونے والی چیز بن سکتی ہے. لیکن اس وقت جو آپ علم نبوت حاصل کر رہی ہیں یہ ایک ایسی خیر ہے کہ جس کو اللہ نے بہت بڑی خیر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ بیٹیوں کو پوری پابندی کے ساتھ، اوقات کی رعایت کے ساتھ اور علم کے حصول کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے جن آداب کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان آداب کو انجام دیتے ہوئے علم کے برکات سے آپ کو ہمیشہ آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے اس کے اسباب آپ کے لیے مہیا رکھے. ہم دو چار الگ الگ چیزوں کے متعلق بات کریں گے. پہلے ہم اپنی ہی عنوان سے بات کریں کہ علم نبوت کے حاصل ہونے کے لیے اور دنیا کی کسی بھی چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اور لینے کے لیے اس لائن کے اخلاق کو، اس لائن کے آداب کو اور اس لائن کے کاموں کو اختیار کرنا ضروری ہے. ایک چھوٹی سی دو پہیا کی گاڑی
اگر اس کو کوئی آدمی چلانا چاہتا ہے تو اس کے چلانے کے لیے بھی اس کا ادب ہے کہ اس کے اندر کی توانائی اور طاقت کے لیے تیل ڈالا جائے، چاہے وہ پیٹرول کی شکل میں ہو، ڈیزل کی شکل میں ہو، یا گیس کی شکل میں ہو، یا الیکٹرک کی شکل میں ہو، اندر کی توانائی اور طاقت کے بغیر، وہ پہلا ادب۔ نمبر 2، اس کے سوئچ کو آن کیا جائے اور اس کے بعد گاڑی کو شروع کرنے کے لیے اگر وہ گیئر والی گاڑی ہے تو وہ نیوٹرل اور پھر وہ فرسٹ، اور یہ ساری چیزیں یہ اس کے آداب ہیں، اس کے طریقے ہیں۔ اس کے خلاف کرنے سے گاڑی ہم کو لے کر چلنے کے بجائے ہم کو اچھال کر پھینکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اس علم نبوت کے حاصل ہونے کے لیے اور تربیت اسلامیہ سے جس تربیت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیویوں کو، ہماری پیاری امی جانوں کو آراستہ کیا، صحابیات کو آپ نے اپنی بیٹیوں کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو آراستہ کیا، اور اس کی وجہ سے وہ معیار حق بنے ان آداب سے جس کو قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہے۔ اگر ہم بھی اختیار کریں گے تو ہمارے لیے بھی کامیابی اس سے بڑھ کر یقینی ہے، جتنی 2 اور 2 مل کر 4 میں 4 کا نتیجہ یقینی ہے، اس سے بڑھ کر اس میں کامیابی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اخلاص اللہ کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے امور کو سیکھنے کے لیے اور اس کو جان کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کو پانے کے لیے، اور ہمارے اوپر اپنی طاقت کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرے بندوں اور بندیوں کی ذمہ داریاں رکھی ہے اور آئندہ جو ذمہ داریاں آنے والی ہے، ان تمام ذمہ داریوں کو جان کر کے ان کو انجام دینے کی نیت سے علم کو حاصل کرنا۔ اور صرف علم نہیں بلکہ ہر جگہ ہم کہہ رہے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت اسلامیہ سے اپنے پورے وجود کو آراستہ کرنا، ایک نیت۔ نمبر 2، آداب کی رعایت میں یہ ہے کہ وہ چیز جہاں سے علم کا حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، وہ ان تمام اشیاء، ان تمام چیزوں کا ادب اور احترام جس درجے میں ہم کر سکتے ہیں اور جس درجے میں کرنے کا حکم ہے، ان تمام آداب کی رعایت کرنا۔ اور حقیقت میں دین پورا کا پورا ادب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھلایا، میرا ادب سب سے اچھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی آداب سکھلاتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی اچھی چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اچھی فطرت پر ہی پیدا فرمایا، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اللہ تبارک و تعالی نے آداب سکھلائے اور آپ اس پر خوشی ظاہر فرما رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی روزانہ کوئی نہ کوئی اچھا ادب سیکھ کر کے، صرف سیکھنا نہیں بلکہ سیکھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ادب کا تقاضا یہ ہے، پہلا ادب کا، کہ علم کے حاصل ہونے کے لیے کتاب ہمارے لیے ایک پہلا ذریعہ ہے۔ اس کتاب کا ادب رکھا جائے، اس کی اپنے دل میں عظمت اور محبت رکھی جائے، اس کا وقار سمجھا جائے کہ اللہ نے ان 2 گتوں کے درمیان میں، 2 پٹھوں کے درمیان میں چند اوراق میں چند کلمات جو لکھ کر کے کسی صاحب علم کے دل میں ڈال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے ذریعے سے جو جمع کیا ہے، اس میں اللہ نے میری اپنی ہدایت رکھی ہے، اور اس کے ذریعے سے میری زندگی دنیا کی اور آخرت کی سنورنے والی ہے، میں اس کا ادب کروں۔ اور اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو اٹھانے میں، اس کو رکھنے میں، اس کے اوراق کے پلٹنے میں، تمام حالات میں اس کا احترام کیا جائے۔ ہم کنتھاریا میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی عمر ہی جب ہم پڑھتے تھے تب ہماری اس وقت کی عمر سے زائد تھی، اور بلکہ جب وہ 70 سال کی عمر میں تھے
ہمارے اپنے پڑھانے کے زمانے میں، اس حال میں بھی ہم نے بخاری شریف کے اوراق کو پلٹاتے ہوئے دیکھا، دو ہاتھ سے اوپر اور نیچے کا ورق، اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ پکڑتے اور بڑے ہی احترام کے ساتھ جس بخاری شریف میں 40 سال تک انہوں نے پڑھایا، اس بخاری شریف کو زندگی بھر میں ان کو بدلنے کی ضرورت پیش نہ آئی، اور نہ اس کے گتے کو بدلنے کی ضرورت یعنی بائنڈنگ کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔ بہت احترام کرنا چاہیے کتاب کا۔ وہ سلسلہ جس سلسلہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم پہنچایا ہے، وہ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء اور ہمارے اساتذہ کا سلسلہ، اور آپ کی اپنی معلمہ اور ان کی معلمات، ان تمام کا جو سلسلہ ہے، یہ سلسلۃ الذہب سنہری سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اس سنہری سلسلے کی بھی قدر کرنا، اور جہاں کہیں بھی ہمیں تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے کسی بات پر ہمارے اپنے ماں باپ یا ہمارے اپنے بڑے بھائی بہن یا آپ کی اپنی معلمہ جب آپ کو کسی ادب کے متعلق، سبق کے متعلق کسی بات پر تنبیہ کریں تو اس وقت یوں خوش ہونا چاہیے کہ آج میرے اندر ایک اچھا ادب پیدا کرنے کی اور مجھے اور زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی فکر کی جا رہی ہے۔ وہی ماں باپ اپنی اولاد کو، اور وہی بڑے بھائی بہن اپنے بھائی بہن کو، اور وہی کوئی مربی یا مربیہ اپنے ماتحت کی مربع کو تربیت کی بات کہتی ہے جسے محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان گالیاں بکتے ہیں اور غلط طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، دل پڑتا ہوگا بہت سے اہل اللہ کا، لیکن روکنے کی ہر ایک آدمی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن اپنے گھروں میں اور اپنے پاس پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو آدمی تنبیہ اور معلم معلمات تنبیہ فوراً اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس لیول پر ہے، ہمارے پاس پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں وہ ہم سے اچھے معیار پر بنے، اور ہم جس دن سپرد خاک ہوں گے اور پیوند خاک ہوں گے، مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے، ہمارے بعد تربیت اسلامیہ اور علوم اسلامیہ امت کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے آئے تھے من وعن، اسی طریقے سے منتقل ہوتے رہیں۔ اس لیے جب بھی ہمیں کوئی تعدیب کی جائے، ادب سکھلایا جائے، تنبیہ کی جائے، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے ہماری کھیتی میں جیسے کھاد ڈالا جاتا ہے، یوریا اور ڈی اے پی ڈالا جاتا ہے اور قدرتی کھاد ڈالا جاتا ہے، اور زمین کی قوت نمو کو، پیدائش کی قوت کو اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر نکھار کو بڑھایا جاتا ہے، آپ بیٹیاں اپنے ماں باپ کی تعلیم اور تنبیہ کو، اپنی معلمہ کی تعلیم اور تنبیہ کو کھاد سے بڑھ کر کے قیمتی سمجھیں۔ اسی طریقے سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ آج کا سبق میں چلو کل یاد کر لوں گی، اگر ایک دن کا یاد نہیں کیا تو 2 دن کا کیسے ہوگا؟ شیطان کا یہ بڑا حملہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے والے بچے اور بچی کو آج نہیں کل یاد کر لیں گے، اس بہانے سے ٹالتا رہتا ہے اور پھر ہمتوں کو پست کرا دیتا ہے کہ اب تو ہفتے کا سبق ہو گیا، اب مجھے ایک جمعے کا سبق ہو گیا، یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے، چلو چھوڑو یہ کام میرا نہیں ہے۔ اور اس دن شیطان سب سے بڑی خوشی مناتا ہے جس دن علم کے طلب کا ایک طالب اور ایک طالبہ جب وہ اپنی کلاس سے اپنے آپ کو ہٹا دیتا ہے تو شیطان کی جماعت میں اور اس کے چیلوں میں وہ سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں وہ سب سے بڑا غم کا دن ہوتا ہے جس دن کے ایک طالب اور ایک طالبہ علم نبوت سے اور اخلاق نبویہ سے اور آداب اسلامیہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرانے کے مقام سے ہٹ کر کے جب کسی اور جگہ پر چلا جاتا ہے، چلی جاتی ہے، تو وہ اللہ کے رسول کے لیے غم کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، انہیں خوش کرنا ہے، ہمیں شیطان سے ہماری دشمنی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن بنا لو۔ اس لیے ہمیں اپنے دشمن کو ہمیشہ ناراض کرنا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے سلسلۃ الذہبیہ کو، سنہری سلسلہ کو ہمیشہ خوش رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ سے
رات کی آخر حصے کی دعاؤں کو لینا ہے. اس لیے اس سلسلے کو اپنی زندگی کے آخری وقت تک من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر کے قبر میں جانے تک سلسلہ علمیہ کو اور آداب اسلامیہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے اس سلسلے کو کبھی ہمیں بند نہیں کرنا ہے. اور اب ایک مزید بات یہ کہ اس گاؤں میں مکتب کے بعد تعلیم اور آداب کے سیکھنے کی یہ پہلی جماعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو اچھی چیز رائج کرتا ہے تو اس کو اپنی اچھی چیز رائج کرنے کا اجر ملتا ہے، اور آئندہ جتنے اس اچھے طریق پر چلتے رہیں گے تمام کو کے چلنے کو اپنے اپنا عمل کا اجر ملے گا. لیکن ایجاد کرنے والے اور پہلی کھیپ کو، پہلی جماعت کو، فرسٹ باڈی کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے آپ بیٹیوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشی کا مقام ہے کہ اس علاقے میں، اس گاؤں میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ بیٹیوں کے ذریعے سے اس سلسلے کو شروع کروایا ہے. اور جب شروع کروایا ہے تو آپ اس علاقے کے لیے، ایلول گاؤں کے لیے آپ بیٹیاں سب سے اہم ہیں. اور جو کوئی آدمی اور جو کوئی وفد اور جو کوئی ڈپوٹیشن کسی ملک کی طرف سے کسی دوسرے ملک میں بات کرنے کے لیے یا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اپنی وفد کی شکل میں پہنچتا ہے تو وہ اپنے وقار کو ہر حال میں گرنے سے بچاتا ہے اور اپنے وقار کو محفوظ رکھنے کی تن توڑ جسم توڑ پوری محنت کرتا ہے کہ کسی حال میں بھی مجھ سے کوئی ایک ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فلاں جماعت کا، فلاں قوم کا، فلاں علاقے کا، فلاں ملک کا جو ترجمان ہے اس ترجمان نے ہمارے اپنے ملک کے وقار کو ختم کیا. اس لیے آپ بیٹیوں کو صرف مدرسہ آنے جانے میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے گھر میں، آپ کے اپنے پڑوس میں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں، آپ کے اپنے اہل تعلق میں، اور آپ کے صبح سے لے کر کے شام تک اور رات تک اور زندگی کے روزانہ کے 24 گھنٹوں میں اپنے عمل پر ہر وقت یہ نظر رکھنا کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ کوئی انگلی رکھے کہ دیکھو یہ فلاں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والی بیٹی اور اس کے حالات دیکھو. اس لیے اللہ کے خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اندر کوئی ایسا عمل جو ہم سے وجود میں آئے اور ہمارے اس سلسلے کے لیے بدنامی کا ذریعہ بنے، اپنے آپ کو اس سے مکمل طور پر بچانا ہے. پورے پردے کا ہم اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی سے اگر کوئی بندہ اور بندی ان کے حکموں پر چلنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسباب کو مہیا فرما دیتے ہیں، اسباب کو آسان فرما دیتے ہیں. ہماری آنے والی اور جانے والی اور اپنے گھر پر رہنے والی بیٹی، خوشی اور غمی کے حال میں رہنے والی ہماری بیٹی، اس کے لیے یہ اپنے آپ میں، اپنے دل میں یہ ٹھان لینا ہے کہ مجھے کسی کو بتانے کے لیے نہیں، لیکن میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم حاصل کرنے والی بیٹی ہوں کہ میرا نمونہ، میں دوسروں کے لیے نمونہ ہوں. مجھے اللہ نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے اور سیمپل ہمیشہ عمدہ قسم کا بنایا جاتا ہے. ایک میڈیسن فیکٹری ایک نئی دوا کو جبکہ مارکیٹ میں اس کے پروڈکٹ کو تیار کر کے سیلنگ پر لاتی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس سیمپل کو بھیجا جاتا ہے اور وہ سیمپل عمدہ سے عمدہ شکل میں بھی بنایا جاتا ہے اور عمدہ سے عمدہ چیزیں اس کے اندر ڈال کر کے بنایا جاتا ہے. اس کے کور کو اچھا بنایا جاتا ہے، اس کے پیکنگ کو عمدہ بنایا جاتا ہے، اس پر لکھی گئی تحریر کو اچھا سے اچھا بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر کشش اور جاذبیت پیدا کی جاتی ہے. آپ بیٹیاں اس مدرسے کے لیے اور اس مدرسے کے نہیں بلکہ مدرسے صفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نمونہ بن کر کے امت کے سامنے آ رہی ہے. اس لیے آپ بھی ایک سیمپل ہے. اس سیمپل کو ہم چاہتے ہیں اور اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں کہ اونچی سے اونچی کوالٹی پر بنیں
تاکہ لوگوں کے لیے جاذبیت، کشش اور کرشن کا ذریعہ بنے اور لوگ بڑی سے بڑی مقدار میں علوم اسلامیہ اور تربیت اسلامیہ سے آراستہ ہو، ہماری زبان پر نرمی ہو، ہماری زبان میں مٹھاس ہو، ہماری زبان سے دوسروں کی دل آزاری اور دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچانا نہ ہو۔ خصوصاً بیٹیاں، وہ اپنے ماں باپ کے گھر کی 20-22 سال کی زینت ہوتی ہے اور وہ دوسرے کے گھر کے آباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جس بیٹی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس بیٹی کی زبان پر نرمی ہوتی ہے، جس بیٹی کے ذریعے سے لوگوں کو سکون ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے خاندانوں میں دین کو اور ایمان کو پھیلاتے ہیں۔ اس لیے آپ بیٹیاں اپنے وجود کو یہ سمجھیں کہ میرا وجود اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بلندی کے لیے ہے، میرا وجود اپنے ماں باپ کے سر کو فخر سے اور عزت سے بلند کرنے کے لیے ہے، میرا وجود اپنے بھائی بہنوں کی عزت کے بڑھانے کے لیے ہے، میرا وجود کل قیامت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کے لیے ہے، میں نبی کے لیے فخر کا ذریعہ بنوں اور میں اپنے آپ کو ضائع کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو بہت بڑی قربانی دے کر کے اللہ سے مانگا گیا ہے، بہت بڑی قربانی کے ساتھ آپ کو اٹھایا جا رہا ہے اور بہت بڑے دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا ہے۔ اس لیے آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ پورے گاؤں میں یہ چل رہا ہے، ہم سے کیا ہوگا۔ ایک وجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ان کے ذریعے سے اللہ نے آج اتنے ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر کے ہم اللہ کے رسول کے دین کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اور بہت دور کی بات نہیں، قریب کی اگر ہم مثال لیتے ہیں تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس شکل کی دعوت و تبلیغ کی یہ شکل اور صورت جو اس وقت دنیا میں رائج ہے، اس شکل کے وہ بانی وہ بھی اکیلے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اکیلے کے ذریعے سے، جبکہ پرعزم تھے، پوری ہمت کے ساتھ انہوں نے قدم اٹھایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کڑن کی وجہ سے دنیا میں دین کی چہل پہل کو عام کیا ہے۔ اس لیے آپ بیٹیاں ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ پورے گاؤں میں بے پردگی ہے، پورے گاؤں میں بڑی مقدار میں میری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر چکے ہیں، پورے گاؤں میں میری بیٹیوں کے کرتے ان کے اور ان کے پائجامے اس طور پر ہو چکے ہیں کہ جس میں سطر کا بڑا حصہ نظر آ رہا ہے، پورے گاؤں میں بیٹیوں کے سر کے بال کھلے نظر آ رہے ہیں، پورے گاؤں میں بیٹیوں کی بے پردگیاں ہو رہی ہے، پورے گاؤں میں بیٹیوں کی آستینیں کٹ ہو چکی ہے اور طرح طرح کے خلفشار ہے اپنی جگہ پر، لیکن آپ اللہ سے مانگتی ہوئی یہ عزم کر لیں کہ میرے بال کا ایک حصہ کبھی کھلا نہیں ہوگا، میرے سطر کا کوئی ایک حصہ کبھی کھلا نہیں ہوگا، چاہے میرے بھائی کی شادی آ جائے، چاہے ہم آپ بیٹیوں کے اپنے وقت میں آپ کی اپنی خود کی شادی ہو، لیکن آپ اگر پرعزم بن جائے، آپ کے بھائی کی شادی ہو اور آپ ہمت کر لیں کہ نہیں، اس شادی کے موقع پر بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کوئی عمل کرے نہ کرے، لیکن مجھے عمل کرنے سے روکا نہیں جا رہا ہے، کوئی میرے اچھے عمل پر اس کے نادانی کی وجہ سے ہنستا رہے، لیکن میرے اپنے عمل پر یہ ناواقفیت سے ہنس رہے ہیں، اور میرا اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں جب 2 مرتبہ ان کے سامنے میرا عمل پیش کیا جائے گا تو اس وقت میرا نبی میرے عمل سے خوش ہوگا کہ واہ، کیا کہنا میری امت کی اس بیٹی کا کہ اس نے اس پرفتن دور میں، فتنوں سے بھرے ہوئے دور میں 100 میں سے 90 عورتیں اگر بے پردگی میں تھی، لیکن ان 10 بیٹیوں نے جنہوں نے اس مدرسۃ البنات میں تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، انہوں نے اپنے آپ کو پورے پردے کے ساتھ رکھا، انہوں نے اپنے سطر کا کوئی حصہ کھلا نہ رکھا، انہوں نے اپنے دوپٹے کو اترنے نہ دیا، اللہ کے رسول خوش ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے خوش ہوتے ہیں اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ مہندی کے نام پر، کپڑوں کی تیاری کے نام پر، نمائش کے نام پر، کپڑوں کے دکھانے کے نام پر چلنے والی ہمارے یہاں کی جتنے خرافات ہیں، ان تمام خرافات کو ہمیں روکنا ہے۔
اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ ماں باپ بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جو اندر اندر اپنی بیٹی کے لیے دل میں کڑتے ہیں اور مہنگے مہنگے شادی کے جوڑے خرید کر کے لوگوں کو دکھلا کر کے اور بڑھا چڑھا کر پیش کر کے وہ بیٹی جس کا باپ وفات پا چکا ہے اور اس کے لیے اس کی ماں کی، اس بیوہ ماں کی گنجائش نہیں ہے، وہ بیٹی اپنے دل میں کڑتی ہے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے بڑا عجیب واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بیٹی کی بارات بڑی دھوم دھام کے ساتھ اور باجے کے ساتھ گزر رہی تھی، آن بان شان کے ساتھ میں، ڈھول تماشوں کے ساتھ میں اور سامان کی نمائش کے ساتھ میں چل رہی تھی۔ جس محلے سے گزر رہی تھی اس محلے میں ایک دکھیارے باپ کی، دکھیاری ماں کی، دکھیاری بیٹی کونے میں اور لحاف میں منہ ڈالے ہوئے اس آن شان اور ان تماشوں کو، ڈھول کو سن رہی تھی اور دل ہی دل میں کڑ رہی تھی کہ آج میرے باپ کی وہ حیثیت نہیں ہے اور آج میں اپنی عزت کے بچانے کے لیے مال کی کمی کی وجہ سے میرا باپ مجھے عقد نکاح تک نہیں پہنچا رہا ہے، ہائے کاش کہ میرے لیے بھی کوئی راستہ ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں اس بیٹی کی نکلی ہوئی آہ جو ہے عرش خداوندی سے بلا راستے کے رکاوٹ کے پہنچ کر کے اس خاندان کی ویرانی کا سبب بنتی ہے جس نے خلاف شرع جو کچھ نمائش کا کام کیا اور اس نمائش کی وجہ سے دوسروں کا دل دکھا۔ اس لیے آپ بیٹیاں آنے والے نومبر کی شادیوں کے موقع پر اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ کوئی کرے جو بھی کرے، لیکن میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ صفہ رسول سے میں ایک واسطہ در واسطہ اس مدرسہ کی طالبہ بن چکی ہوں، میری نسبت بہت بڑی ہے اور بہت اونچی ہے، میں شادیوں کے موقع پر اظہار خوشی سے روکا نہیں ہے، لیکن ایسے خرافات کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے اس سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گی۔ میں خود اس موقع پر پردے کا اہتمام کروں گی، میں خود نمازوں کا اہتمام کروں گی، میں اپنی آواز کو نیچے رکھوں گی، میں اسپرے سے اپنے آپ کو بچاؤں گی، میں باڈی اسپرے کرنے سے اپنے آپ کو روکوں گی، میں ایسا میک اپ جس میں پرائے مردوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گی، الکوہل سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گی، اور ایسا اسپرے، باڈی اسپرے اور کلوتھ اسپرے، کپڑوں کا اسپرے جو عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایما امرأۃ استعطرت، جو کوئی عورت خوشبو کو استعمال کرتی ہے فہی کذا و کذا، تو وہ ایسی اور ایسی ہے، اور حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکار عورت فرمایا ہے، پرائے مرد کے ساتھ اپنی عزت فروشی کرنے والی عورت کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خرافات سے مکمل طور پر بچائے۔ آپ بیٹیاں اگر ہمت کر لیں، ایک بیٹی کا وہ وجود ہوتا ہے جو بیٹا اپنے ماں باپ سے کسی کام کو نہیں کروا سکتا۔ اگر ایک بیٹی اپنے ماں باپ سے ٹھان لے کہ ابا سے یہ کام کروانا ہے، امی سے یہ کام کروا دینا ہے، بھیا سے اس کام کو کروا دینا ہے، مجال ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹی کو، اور مجال ہے کہ بھائی اپنی بہن کی بات کو ٹھکرا دے۔ آپ بیٹیوں کے ہاتھ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے امید ہی نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس مدرسے کی نسبت اور اس کی نسبت کی کیا حیثیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفہ سے پر چلنے والے اس مدرسے جس میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوکے ہو کر کے انہوں نے احادیث شریفہ طیبہ کو یاد کیا اور آپ تک اور ہم تک پہنچایا ہے، اس مدرسے کی عزت کی لاج رکھنا آپ کے اختیار میں اللہ نے دے رکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بیٹیاں صرف شادی کے موقع پر نہیں بلکہ آج سے لے کر کے ہمیشہ کے لیے آپ اپنے آپ کو تربیت اسلامیہ کے اونچے سے اونچے معیار پر پہنچا کر کے قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت کا آپ ذریعہ بنیں گی۔ آپ اپنے موقع پر بھی اس کا اہتمام کریں گی اور ہر قسم کے خرافات سے اور ہر قسم کے گناہوں سے وہ مجھ سے زیادہ آپ زیادہ جانتی ہیں، اس لیے کہ ہم تو
ایلول کے باشندے ہونے کے باوجود بھی ایلول میں سال بھر میں 5 دن سے زیادہ شاید نہیں رہ پاتے، لیکن آپ ہم سے زیادہ رہتی ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو ہم ایلول کے ہیں یہ بھی نہیں جانتے اب تو، لیکن آپ یہاں کی رہنے والی ہیں، آپ سارے خرافات جانتی ہیں کہ وہ سہیلیوں کا جو ٹولہ چلتا ہے اور جو ادھر سے ادھر گھومتا ہے اور وہ خرافات چلتے ہیں اور وہ ویڈنگ کے بڑے جو خرچے ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر میں اس 11ویں مہینے میں ویکیشن میں آنے والی شادیوں پر 50 پیسے کے کاغذ کے ذریعے سے جب دعوت دی جا سکتی ہے تو اس میں 50-100 روپیہ خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم مال کو ضائع کرنے سے بچو۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو برباد کرنے سے بچو۔ جب ایک ہلکے سے کاغذ پر کمپیوٹرائز ایک دعوت نامہ A4 سائز پر 2 دعوت نامے تیار اگر کیے جائیں اور اس کی کاپی نکال لی جائیں تو اس کاپی میں دعوت جس کے گھر پہنچانی ہے اس کے گھر میں عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ 50 پیسے میں جب دعوت پہنچ سکتی ہے تو اس سے بڑھ کر کے 50 اور 100 روپے کا ماں باپ کے دعوت نامے کے نام پر خرچہ کروانا یہ یقیناً ماں باپ کے مال کو برباد کرنا ہے۔ اور اب تو حالات ہمارے مسلمانوں کے مالیت میں بڑی پریشانی کے حالات ہیں، اور ایلول میں ہونے والی شادیوں میں وہ پنڈال کا جو خرچ ہو رہا ہے، کہیں 50,000 کا پنڈال، صرف کرایہ 50,000 کا، 50,000 کے ذریعے تو بیٹی کے سوٹ کیس میں اس کے کپڑے سارے کے سارے نمٹائے جا سکتے تھے، لیکن یہ سارے کے سارے جو خرافات ہیں، آپ بیٹیاں پہلے تو اللہ سے مانگیں کہ الہ العالمین ہمارے اپنے گاؤں سے، صرف میرے اپنے گھر سے نہیں، ہمارے اپنے گاؤں سے اور کل امت مسلمہ سے آپ کی ناراضگی کے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب سے ہم امت مسلمہ کو نجات اور چھٹکارا عطا فرمائیے، اور الہ العالمین اس سے بچنے کے لیے مجھے اپنے گھر سے اس کی پہل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اور جب سچے دل سے بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ میری اپنی بیٹیاں ضرور ایلول کے سنوارنے کا ذریعہ بنیں گی، کریں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، اور علم میں بھی خوب محنت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو علم کے پیچھے گھلانا چاہیے۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی علم کے طلب کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں سمجھا جاتا ہے جب تک کہ گھر نہ لوٹے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی راہ میں چلتا ہے طلب علم کے لیے، اللہ اس کے لیے ظاہری طور پر گھر سے مدرسہ کے مقام تک آدمی بندہ اور بندی اور ہماری بیٹی چل رہی ہے، لیکن یہ مدرسہ آنا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی جنت کا راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ سے بہت بڑی فضیلت کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں اس کے سامنے زیر ہیں اور اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ علم پر جو عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ علم پر دنیا میں بھی اعزاز عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑا اعزاز آپ کو دینے والے ہیں۔ کہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے میدان میں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اور روایت میں الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے قرآن اللہ سے جھگڑے گا کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے اس بندہ کے اندر رکھا تھا، منعتہ شہوتہ، میں نے اس کو اس کے دل کی آرزوؤں کے پورا کرنے سے، میں نے اس کو اسپرے باڈی کے لگانے سے، اور میں نے اس کو بھابھی کو لے کر آنے میں اڑائے جانے والے ناپاک اسپرے کے اڑانے سے روک رکھا تھا۔
الہ العالمین علاقے میں ماحول میں بڑے بڑے گناہ چل رہے تھے، لیکن میں نے اس کے اندر اتر کر کے اس کو ان تمام برائیوں سے روک دیا تھا، آپ اس کو اعزاز عطا فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث شریف میں ہے کہ اس کو کرامت کا جوڑا عطا فرمائیں گے، یعنی شرافت کا۔ قرآن کہے گا رب زدہ، میرے رب اس کا اضافہ کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی کرامت کا تاج عطا فرمائیں گے، سر پر اللہ کی طرف سے کوہ نور ہیرا جو ہمارے ملک سے چرا کر کے انگلینڈ میں لے جایا گیا ہے، اس ہیرے سے بڑھ کر کے جواہرات اور موتیوں سے جڑا ہوا ایک تاج اللہ تبارک و تعالی حاملین قرآن کے لیے، قرآن کی تعلیم لینے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے جو بندے اور بندیاں ہیں، جن میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بیٹیاں بھی شامل ہوگی، اللہ ہمیں بھی شامل رکھے، وہ تاج عطا فرمائیں گے۔ قرآن پھر اللہ سے درخواست کرے گا اور اللہ تبارک اس کو اور اعزاز سے نوازیں گے۔ اللہ کے دربار میں سب سے مضبوط سفارشی، حتیٰ کہ انبیاء اور فرشتوں سے بڑھ کر کے بھی مضبوط سفارشی جو ہوگا وہ قرآن کریم بننے والا ہے، اس لیے کہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور نبی ہو یا فرشتے ہو یہ مخلوق ہے، اور قرآن اللہ کی صفت ہے، اور صفت کو اپنے موصوف سے وہ تعلق ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا، اس لیے مضبوط ترین سفارشی قرآن بننے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے، اور صرف علم برائے علم یہ ایک وبال ہے، اور علم برائے عمل ہے، اور علم مقصود ہے عمل کرنے کے لیے، اور عمل کے لیے اس وقت کی ہماری جو ضرورت ہے، ہماری اپنی برادری کو شادی بیاہ کے نام پر ہونے والے خرافات سے، ہماری اپنی برادری کو بے پردگی کی وبال سے اور بے پردگی کی مصیبت سے خود بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو اور کل امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوبارہ ہم